السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین قیوم السماوات والارضین، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وخلیلہ وصفیہ وامینہ علی وحیہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم: اقتربت الساعة وانشق القمر۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ شہر ہو جائے گا ویران، ابر غم چھا جائے گا۔ کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو اب سرکشی۔ کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو اب سرکشی، ورنہ لرزے گی زمین، ماتم بپا ہو جائے گا۔ ورنہ لرزے گی زمین، گھر بار تھرا جائے گا۔ زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، انذار کا مطلب الٹیمیٹم۔ زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ سور میں جب پھونک ماریں گے جناب اسرافیل، سور میں جب پھونک ماریں گے جناب اسرافیل، نجم سب گر جائیں گے، سورج لپیٹا جائے گا۔ یہ زمین پھٹ جائے گی، سورج لپیٹا جائے گا۔ اجمل خستاؤں پہ مولا تو کر دینا کرم، اجمل آسی پہ
مولا تو کر دینا کرم، تیری رحمت کے بنا کوئی نہ بخشا جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ حضرات، انتہائی قلیل وقت میں قیامت کے کچھ ہولناک مناظر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قیامت، بعض علماء نے اس کی دو قسم بتائی ہے، ایک قیامت صغریٰ اور ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ انسان کی جب موت آ جاتی ہے نا، تو یہ گویا چھوٹی والی قیامت اس کی آ گئی، اور اس معنی کی ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، وہ ضعیف بلکہ موضوع ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن معنی مفہوم اس اعتبار سے صحیح ہے کہ مرنے والا آدمی قیامت کے مناظر، آخرت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا، وہیں سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ قیامت کبریٰ، بڑی والی قیامت، وہ کیا ہے؟ وہ زلزلہ ہے، وہ سور جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب پھونک ماریں گے، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی، ہر چیز چورا چورا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اس کائنات کی کہانی ختم ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ یہ ہے قیامت کبریٰ۔ اسی قیامت کبریٰ کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے پوچھا ماذا اعددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھنے تو چلے ہو، ذرا یہ بتاؤ تیاری کیا ہے تمہارے پاس، کتنی تیاری ہے تمہارے پاس؟ اس ہولناک دن کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا پریپیئر کیا ہے تم نے، کتنا تیار کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی تیاری تو نہیں ہے، بہت زیادہ نمازیں روزے تو نہیں ہیں، یعنی نفلی عبادتیں نہیں ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرض بھی نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، فرائض کو چھوڑنے کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا بندہ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا جانتا ہوں، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا ہے۔ حضرات، قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں تقریباً سینکڑوں میں ہیں، 100 کے اوپر ہیں، اور تقریباً ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی۔ چند ایک علماء کہتے ہیں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ابھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ اس وقت دنیا دوستو امام مہدی کے انتظار میں ہے۔ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بعض لوگوں نے چھوٹی نشانیوں کی آخری نشانی تصور کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی نشانیوں کا نقطہ آغاز ہوگا امام مہدی، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، چوڑی پیشانی ہوگی، ستواں ناک ہوگی، دنیا جب ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی اس وقت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ویسے تو مہدویت کے جھوٹے دعوے داران بہت سے پیدا ہوتے رہے ہیں، آج بھی شکیل بن حنیف نام کا ایک جھوٹا مکار جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب فریب ہے اور مکر ہے، دجل ہے۔ امام مہدی جب دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی وہ تشریف لائیں گے دنیا میں، اور یقین جانیے اس وقت جو سچویشن ہے پوری دنیا کی، پورے عالم کی جو حالت ہے، جو برائیاں ہیں، فواحش ہیں، منکرات ہیں، فتنے ہیں، شر ہے، فساد ہے،
یہ ساری چیزیں درشا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ دنیا میں اب امام مہدی کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، اور امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے اس کے بعد بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا، 10 بڑی نشانیاں، اور دنیا کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ امام مہدی آئیں گے، انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ جن کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دجال آئے گا، اور اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے دنیا قائم ہے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ لے کر پھرے گا، دوسرے ہاتھ میں پانی کی نہر لے کے پھرے گا، ایک ہاتھ میں جنت دوسرے ہاتھ میں جہنم، لیکن جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے وہی جنت ہے۔ زمین سے کہے گا سبزہ اگا تو سبزہ اگائے گی، آسمان سے کہے گا بارش ہو جا تو بارش ہو جائے گی، اور اس کے ماتھے پہ کاف رے لکھا ہوگا، لیکن صرف وہی پڑھ سکے گا جو مومن ہوگا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے کے کوئی آیا ہے، سینے میں ایمان نہیں ہوگا تو وہ کاف رے نہیں پڑھ سکے گا۔ بہت بڑا فتنہ اس روئے زمین کا ہوگا۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا فتنہ آ جائے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنی کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج ہوں گے کہ دریاؤں سے گزریں گے، ایک ایک چلو پانی پئیں گے، دریا کا پانی سوکھ جائے گا۔ اتنی کثیر تعداد ہوگی، پوری زمین میں فتنوں فساد اور قتل و غارت گری عام کر دیں گے، مارتے کاٹتے چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والے تھوڑے لوگ پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے۔ حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے، اللہ کے حکم سے ان کی گدیوں میں پھوڑے نکل جائیں گے، سارے لوگ آن اسپاٹ مر جائیں گے، پوری زمین بدبو سے بھر جائے گی، ان کی لاشیں سڑ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے، اللہ بڑی چونچ والے پرندوں کو بھیجے گا، ان کی لاشوں کو اٹھا کر دریاؤں میں پھینک دیں گے، آسمان سے بارش ہوگی، اور اس کے بعد پوری زمین دھل جائے گی، کلین اور صاف شفاف ہو جائے گی۔ اس قدر خیرات و برکات کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جب دجال اور یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا کہ میرے بھائیوں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورا قبیلہ کھائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اس کے چھلکے کو لوگ خیمہ بنا کے اس کے نیچے سایہ حاصل کریں گے۔ ایک اونٹنی اس قدر دودھ دے گی، پورا قبیلہ پیے گا مگر دودھ ختم نہیں ہوگا۔ جانور کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے، صدقہ و زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس قدر خیرات و برکات کا نزول ہوگا، امن و امان کا غلبہ ہوگا۔ شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کسی کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حالات پھر پلٹا کھائیں گے اور کوئی دوسری نشانی آ جائے گی، ایک دھواں نکلے گا، جو زمین میں دھواں آسمان میں دھواں، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ گنیے اور شمار کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا نزول، یاجوج ماجوج کا ظہور، اور اس کے بعد دھواں کا ظہور۔ کتنی نشانیاں ہوئیں؟ 4 نشانیاں۔ 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں۔ 4 اور 3 7 نشانی ہو گئی۔ 8ویں نشانی زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، کسی کے جانور کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، زمین سے اللہ نکالے گا، لوگوں کے ماتھے پہ نشان لگائے گا، ہادہ مومن ہادہ کافر، یہ مومن یہ کافر۔ اور اس کے بعد 9ویں نشانی میرے بھائیوں، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ وہ آگ اللہ کے حکم سے چلے گی، جہاں لوگ ٹھہریں گے تو ٹھہر جائے گی، اور جب لوگ چلیں گے تو آگ بھی چلے گی۔ وہ اللہ کے حکم سے، جیسے ہوا چلتی ہے نا، اللہ کے حکم سے آگ بھی برستی ہے۔ ارے اللہ تو قادر ہے، جہاں چاہے جس وقت چاہے اور جس سپر پاور پہ چاہے وہ آگ کے گولے برسا دے، آگ کے کوڑے برسا دے، اور آگ سینکڑوں ہزاروں ہیلی کاپٹر مل کے بجھانا چاہیں تو نہیں بجھا سکتے، اس لیے کہ جیسے ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، آگ بھی اللہ کے حکم سے چلے گی۔ آخری نشانی سن لیجئے، آخری نشانی حضرت اسرافیل جنہوں نے سور کو منہ سے لگا لیا ہے، آسمان کی طرف نگاہ جمائے ہوئے ہیں، کان بھی لگائے ہوئے ہیں،
انتظار کر رہے ہیں کب عرش والے رب کا حکم آ جائے اور سور میں پھونک مار دیا جائے، دنیا کی کہانی، کائنات کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، جب سور میں پھونک مارا جائے گا، پہاڑوں کو اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، آپس میں ٹکرا دیں گے اور یہ چورا چورا ہو جائیں گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ کتنی مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ، بعض کہتے ہیں 2 مرتبہ۔ راجح قول یہ ہے 2 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، اس کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، اس کو نفخۃ البعث والنشور کہا جاتا ہے، سارے لوگ قبروں سے نکل نکل کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ آئیے میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں جب پھونک مارا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو چیز ہے، زمین میں جو چیز ہے، ساری چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، ثم نفخ فیہ اخرى، دوبارہ سور میں جب اسرافیل پھونک ماریں گے فاذا هم قیام ینظرون، لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے۔ 2 مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، 2 نفخوں کے بیچ میں، 2 سور کے بیچ میں جو فاصلہ ہوگا 40 کا ہوگا۔ لوگوں نے کہا 40 سنہ، 40 سال، کہا ابیتو، مجھے نہیں معلوم، میں نے نبی سے صرف 40 سنا ہے، میں اپنے جیب سے نہیں بتا سکتا، میں اپنے گھر سے تو نہیں بتا سکتا، میں نے صرف 40 سنا ہے۔ لوگوں نے کہا 40 مہینہ، کہا ابھی تو نہیں بتا سکتا۔ 40 یومن، 40 دن، کہا نہیں بتا سکتا، اس لیے میں نے صرف 40 سنا ہے۔ پہلے نفخہ اور دوسرے نفخہ کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت قائم ہو جائے گی جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، او لوگوں میں تمہاری دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز کیسے ہو سکتا ہوں، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ سور میں پھونک مارنے والے فرشتے نے سور کو منہ سے لگا لیا ہے اور اپنے کان بھی عرش کی طرف لگا دیے ہیں۔ متى یؤمر بالنفخ فینفخ، کب انہیں اللہ کی طرف سے سور میں پھونک مارنے کے لیے پرمیشن مل جائے اور وہ سور میں پھونک مار دے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو یہ بات بہت گراں گزری، پریشان ہو گئے صحابہ۔ آپ نے کہا صحابہ پریشان مت ہو، قولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے بھائیو، قیامت سن لیجئے، قیامت بڑی تیزی کے ساتھ قائم ہوگی، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی۔ پلک جھپکا کے پلک کو واپس کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن قیامت قائم ہونے میں اس سے بھی کم ٹائم لگے گا۔ اسی لیے پلک جھپکتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، 2 لوگوں نے مارکیٹ میں اپنے کپڑے کھولے ہوں گے، کپڑا بیچنے والا بنڈل کھولا ہوگا، خریدنے والا اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ ہاں، ہماری بہنیں امرت نگر جاتی ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک پیٹرن، ایک سے ایک پیٹرن، یہ لیجئے آپا یہ پیٹرن آیا ہوا ہے، ابھی پیٹرن سلیکٹ تو دور کی بات ہے، بنڈل سمیٹ بھی نہیں پائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ نکال کے لائے گا، اونٹنی کا دودھ نکالا ہے، سوچ رہا ہوگا لاؤ پی لوں، منہ سے لگائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کی حوض ٹوٹ گئی ہوگی، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض کی اصلاح کر رہا ہوگا، حوض ٹوٹی ہے، سوچا ہوگا لاؤ بنا دیں، حوض بنا نہیں پائے گا، قیامت قائم
ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی۔ اور جب یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت کسی کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ تو قبل اس کے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے لوگوں اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، قبل اس کے کہ بڑی نشانی کا ظہور ہو جائے اے لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ جو چاہتا ہے، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ، اگر کوئی اپنی نگاہوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے کأنہ رأی العین، کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، فلیقرأ سورۃ التکویر، قرآن میں سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار دو صورتیں پڑھ کے سمجھ لو، قسم اللہ کی قیامت کا پورا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے گھوم جائے گا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں۔ قیامت کی ہولناکیاں سمجھنا چاہتے ہو کھولو سورہ تکویر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تکویر کہتے ہیں جیسے عمامہ لپیٹا جاتا ہے نا، کورا یکور تکویر، پگڑی لپیٹی جاتی۔ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور امام بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب کو اللہ لپیٹ کر سمندروں میں پھینک دیں گے، اور اس کے بعد پچھم سے ہوا چلے گی، سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ ستارے جو آسمان پہ چمچما رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، جنہیں اللہ نے آسمان کے ماتھے پہ جھومر کی طرح سجا دیا ہے، یہ ستارے افلاک سے گر کر زمین پہ آ جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ چلانے کا مطلب یہ ہے ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اتنے ہزاروں کروڑوں سال سے، لاکھوں سال سے یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ مضبوطی سے قائم ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے زلزلے بھی آتے ہیں نا، زلزلے بھی آتے ہیں تو پہاڑوں کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی مٹی کا پہاڑ ہے تو لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے، ورنہ پہاڑ نہیں ہلتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ قیامت کا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ قرآن کہتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، او نبی لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دو قیامت کے دن میرا مولا پہاڑوں کو کوٹ پیس کر برابر کر دے گا۔ يَنْسِفُهَا نَسْفًا، چورا چورا کر دے گا۔ جو اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ پہاڑوں کے سلسلے، دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے پہاڑ ہوں گے، اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ چورا چورا بنا دے گا۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، گابھن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ عربوں کا سب سے قیمتی مال گابھن اونٹنی، مگر لوگ اپنے قیمتی مال کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کو بھی بیکار چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانوروں کو بھی جمع کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ کس لیے؟ جانوروں کو جنت جہنم کا کوئی فیصلہ ہونا ہے؟ نہیں، کائنات کے امام نے فرمایا جانوروں کو بھی حقوق دلوائے جائیں گے۔ سینگ والی بکری نے بلا سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس سے بدلہ دلایا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کونی ترابا، مٹی ہو جا۔ جب جانوروں کے حقوق کا یہ عالم ہے، دنیا میں جو انسانوں کے حقوق کو مار کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق دبا لیتے ہیں، میرے بھائیوں قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیسے وہ حقوق کی ادائیگی کریں گے؟ جتنے مظلومین ہیں وہ اس کی ظالم کی نیکیاں لے لیں گے۔ وہاں دینار و درہم نہیں چلے گا، وہاں چلیں گی تو نیکیاں چلیں گی، یہ نیکیاں لوگ لے لیں گے۔ آدمی جو ظالم ہوگا قلاش ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم کے گناہ کو ظالم کے سر ڈال کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کو بھی کیا کیا جائے گا؟ جمع کر لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں اسے قتل کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ تکویر پڑھو، سورہ انفطار پڑھو، سورہ ہود پڑھو، اس طرح کی آیتیں آپ کو قیامت کے مناظر دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ دن اتنا شدید ہوگا، ایک دن اتنا سخت ہوگا، بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، ایک دن میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ دل کا عالم یہ ہوگا، جب وہ زلزلہ آئے گا نا، یہ دل یہاں سے نکل کے گلے میں چلا آئے گا۔ دنیا میں کتنا خوف ہو جائے، کتنا خوف ہو جائے، یا آدمی بے ہوش ہو جائے گا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، لیکن دل نکل کے حلق میں آئے گا۔ لیکن وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا میرے بھائیوں، ہاں، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، غم کے مارے، دہشت کے مارے یہ دل نکل کے گلے میں، حلق میں آ کر کے اٹک جائے گا۔ یہ آنکھیں الٹ جائیں گی، دل بھی الٹ جائے گا، سارا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا، ہر چیز کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ برائیاں بتا رہی ہیں، یہ فتنے بتا رہے ہیں۔ قسم اللہ کی، دنیا میں امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ساری تقریباً نکل چکی ہیں، بڑی نشانیوں کی دنیا انتظار کر رہی ہے، قبل اس کے کہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آؤ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، آؤ دعا کرو اللہ سے ہماری عمروں میں برکت عطا کرے، زیادہ سے زیادہ ہم اچھے اعمال کریں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اور اس عظیم دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جس وقت اللہ سب سے آمنے سامنے گفتگو کرے گا، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ میں تمام یہاں کے ذمہ داران جو ہیں البر کے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الحمدللہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور مجھ ناچیز کو دعوت دی۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔